السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان مونا خان، آپ کے شو ریئل پاکستانی کے ساتھ۔ آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ایک ایسی امیزنگ پرسنالٹی ہے جو کہ فٹنس کنسلٹنٹ ہیں، باڈی بلڈر ہیں، اور سب سے یونیک بات یہ ہے یہ پاکستان کے پہلے اور واحد جج ہیں جو کہ انٹرنیشنل مقابلوں میں باڈی بلڈنگ میں پاکستان کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنلی پاکستان کو کئی موقعوں پر ریپرزینٹ بھی کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو ٹیلنٹ ہے، جو ایتھلیٹ ہیں، ان کو بھی ایسے پلیٹ فارم پرووائڈ کیے ہیں جہاں پہ وہ پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ تو آج کے ہمارے ریئل پاکستانی سہیل انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جی، آج کے ہمارے ریئل پاکستانی ویری بریو مین سہیل انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، انہیں ویلکم کریں گے۔ السلام علیکم سہیل صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں مونا؟ آئی ایم گڈ بھائی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم آپ کو اپنے شو میں ویلکم کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی اتنی انسپائرنگ سٹوری ہے، زندگی میں جتنے چیلنجز کا ماشاءاللہ سے آپ نے سامنا کیا ہے اور اب بھی نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنلی بھی پاکستان کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں مونا صرف اتنا کہوں گا کہ سب سے پہلے تو پی ٹی وی کا میں خاص طور پہ شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے پروگرام کے اندر جو ریئل پاکستانی پروگرام ہے بہت اچھا، جس کے اندر مجھے انہوں نے لیا ہے اور جس میں انٹرویو دینے کا مجھے موقع مل رہا ہے۔ دیکھیں مونا، چیلنجز سب کے ہوتے ہیں، سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ اس کو، آپ کے سرکمسٹانسز کیا ہیں۔ الحمدللہ مجھے مواقع ملے اور میں نے ان کو کیا، اور میرے نہ والد ہیں نہ میرا بھائی ہے، ایک ہی بھائی تھا، ایک پلین حادثے میں، جہاز کے حادثے میں اس کی شہادت ہو گئی، تو ظاہر ذمہ داری ہوگی۔ تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہمت اس لیے بھی آ گئی اور کچھ شاید میرے سٹار کا بھی وہ اس میں عمل دخل ہو۔ ایکچولی جس طرح سے آپ نے بتایا، آپ نے بڑی میرے خیال سے بڑی عاجزی انکساری سے آپ نے کام لیا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آپ کا بڑا زبردست ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوا تھا، پھر سیکنڈلی آپ کو ہیلتھ ایشوز ہے، کینسر جیسی بیماری سے آپ لڑے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہارٹ اٹیک بھی ہوا تھا، کیونکہ آپ اپنی فیلڈ میں ماشاءاللہ بہت کامیاب ہیں۔ میں نے کہا نا نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنلی، کیونکہ وہ ہم آگے مزید بات کریں گے، وہ ہم چاہیں گے کہ آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں کہ کس طرح سے جو ہے آپ یہاں پہ اپنی ساری چیلنجز کو فیس کرتے ہوئے یہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر تو میں آپ کا نا چھوٹا سا ہے تو ظاہر 53 ایج ہے میری، تو بڑی لانگ سٹوری ہو جائے گی اگر میں اس کو کروں گا، لیکن میں مختصر اگر بتاؤں تو دیکھیں، میں اس فیلڈ میں جب آیا ہوں تو میں یہ ینگسٹرز کے لیے، پاکستانی ینگسٹرز کے لیے بول رہا ہوں جو آج کل شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہیں۔ شارٹ کٹ کسی بھی چیز کا نہیں ہوتا، اس کا یہ ہوتا ہے پھر وہ لانگ ٹائم نہیں ہو رہتا۔ تو میرا بیسیکلی میں بہت اسکنی تھا، 6 فیٹ ہائٹ پہ میرا 60 کے جی بھی نہیں، 58 کے جی سے زیادہ ویٹ نہیں بڑھتا تھا میرا، کالج لائف تک بھی یہی حال رہا میرا۔ تو جیسے سب کرتے ہیں ینگسٹرز، یہ ٹین ایج میں اسکول کالج میں آ کے ایکسرسائز کرتے ہیں، میں نے بھی کی۔ اس کے بعد میرا کالج میں ہی بی کام میں تھا، میری ایکسیڈنٹ ہوا، ایک بہت سیویئر ایکسیڈنٹ ہوا جس سے میری ہپ بون ٹوٹی، میرے اسکرو لگے، میرا بال، میری پلاسٹک کی ربس ٹوٹی، جو ٹوٹا، پوری گاڑی میری ہائی وے پہ ہوا تھا، ہیڈ ٹو ہیڈ میرا بس کے ساتھ۔ وہاں سے میری ٹانگ میری بالکل ختم ہو گئی تھی، جو ظاہر پورا آپریٹ ہوا تھا، مشہور ڈاکٹر تھے ہمارے یہاں کے، اب نہیں ہے اس دنیا میں، انہوں نے میرا علاج کیا۔ تو اس ٹانگ کو صحیح کرنے کے لیے میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اس زمانے میں نیٹ نہیں ہوتا تھا، انٹرنیٹ ایسا نہیں تھا، تو میں نے اس ٹانگ کو صحیح کرنے کے لیے پڑھا، کیونکہ ڈاکٹر نے بولا تھا یہ ٹانگ آپ کی موو ہو کے اٹھا کے اب چیسٹ تک لگے تب، ورنہ آپ زندگی بھر صحیح چل نہیں سکتے، کیونکہ جوائنٹ ٹوٹا تھا۔ اس کے لیے میں نے کی، چھت پہ میں نے اپنے لا کے کچھ سامان رکھا، تھوڑی بہت ایکسرسائز کرتا رہا، ڈنڈا پکڑ کے اٹھک بیٹھک آہستہ آہستہ شروع کی، کرتے 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 الحمدللہ میں نے اپنا جو ڈاکٹر نے چیلنج دیا وہ کر لیا۔ شوق تو تھا ہی، بہت اسکنی تھا۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنا کچھ پیسے جمع ہوئے، تو اس زمانے میں کراچی کے حالات آپ کو پتہ ہے بہت خراب تھے 90s میں، تو آئے دن کی ہڑتالیں، آئے دن کے مسائل۔ تو میں نے اپنے ایک دوست کی بیکری تھی، ہم سارے دوست، شادی تو ہوئی نہیں تھی ہماری، ہم لوگوں نے کیا کیا کہ میرے پاس 2 لاکھ روپے مجھے اچھی طرح یاد ہے میں نے گاڑی کے لیے جمع کیے۔ تو اب ظاہر شادی نہیں ہوئی تھی، تو ہم نے یہ سوچا، ہم ایک دوست کی بیکری تھی، وہ بیکری وہ بھی باڈی بلڈر تھا، خود ہی کھا گئے، مقصد دودھ بھی پی جاتے تھے اس کا، اور وہاں سے ہم لوگ بیکری کے بسکٹ اور رول وغیرہ سب کھا جاتے تھے۔ تو لہٰذا ہم وہاں بیٹھ کے پھر ہڑتالوں میں اندر بیٹھ کے ہم لوڈو کھیلتے تھے، کیرم کھیلتے تھے۔ تو ہم نے کیا کیا کہ پیسے میں نے جمع کر کے، کچھ میری مدر اسکول میں پڑھاتی تھیں، تو اچھا اسکول تھا، تو اچھے وہاں پر تو کارپیٹ، شیشہ، ہر چیز ہم نے کریڈٹ پہ لے کے ہم نے جم کھول دیا اپنے لیے، اپنے محلے میں، کہ چلو 2 پیسے بھی آئیں گے اور اپنی ایکسرسائز بھی ہو جائے گی۔ وہ ہم نے پہلا جم بنایا جو کہ کارپیٹڈ، اے سی، ٹی وی لگا ہوا، تو وہ ایسا جم تھا نہیں اس وقت، تو ڈبل سٹوری بنایا، ایک بیکری تھی، ڈبل سٹوری تھی، چھت اونچی تھی اس کی، وہ ہم نے کیا، وہ ہمیں کامیابی، اس زمانے میں ہمیں اچھے پیسے مل جاتے تھے، غیر شادی شدہ تھے، بڑا مزہ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی باڈی بلڈنگ کی طرف وہاں میں بتاؤں ادھر کیا تھا کہ اب ہمیں یہاں ٹیچر نہیں ملتا تھا کوئی، اب جتنے تھے سب میجورٹی ان ایجوکیٹڈ تھے اس فیلڈ میں، کوئی پڑھا لکھا نہیں، تو ایک مجھے ٹیچر مل گیا اتفاق سے،
وہ بڑے پڑھے لکھے تھے, EFU میں آج بڑی پوسٹ پہ ہیں, وہ خود EFU میں ہوتے تھے. انہوں نے بولا, میں نے ان سے کہا سر مجھے آپ ٹیچ کریں, تو انہوں نے یہ بولا کہ دیکھو میری ہے بیوی کی طبیعت خراب اور میں صبح بچوں کو تیار کرتا ہوں, اسکول چھوڑتا ہوں, آ کے بیوی کو ناشتہ دیتا ہوں, پھر آفس جاتا ہوں, پھر تھکا ہار آتا ہوں, 5 وقت نمازیں تہجد گزارے, میں تمہیں فجر سے پہلے ایکسرسائز کرا سکتا ہوں, فجر سے پہلے چلا جاؤں گا. تو آپ یقین کریں مونا, اس زمانے میں ہم انتظار کرتا تھا, کوئی موبائل تو تھے نہیں, فون کا آتا تھا 2 بجے, 2 سوا 2 یہ بجے. 1995 کی بات ہے. 1995 میں, مجھے 95-96 کی بات ہے یہ, میں فون آتا تھا جب تو ہم پیدا نہیں ہوتا ہے. ہاں 1995-96 میں مجھے وہ فون کرتے تھے. فون کرنے کے بعد پھر وہ آتے تھے, مجھے پک کرتے تھے, اور پھر ہم جم کھولتے تھے, ایکسرسائز کرتے تھے, اور وہ نماز سے پہلے چلے جاتے تھے. تو یہ کریزینس تھی, ٹھیک ہے. تو وہاں سے میرا شروع ہوا. وہ ایک پڑھے لکھے انسان تھے, وہ مجھے بکس لا کے دیتے تھے, پڑھو اس پہ. میں نے پڑھنا شروع کیا. پھر انٹرنیٹ آ گیا کچھ عرصے کے بعد, جو ہمارے پاس آ گیا, ہو سکتا ہے پاکستان میں آ چکا ہو. تو پھر نیٹ پہ ہمیں کچھ سرچنگ ملی, پھر ہم نے ایسے تو ہوتے میں اس فیلڈ میں آ گیا. پھر میں نے ایک مقابلہ لڑا. مقابلے کے اندر الحمدللہ میں نے مسٹر کراچی, مسٹر سندھ, ٹاپ 10 پاکستان, مسٹر پاکستان, یہ تمام کمپٹیشن ود ان 3 ایئرز میں نے جیت لیا. مطلب یہ سلسلہ جو ہے آگے بڑھتا گیا. جی, وجہ یہ کہ مجھے ایک تو میں نے کہا نا, میں دبلا پتلا تھا, اور خود پسندی ایک ہوتی ہے, تو خود پسندی تھی, اپنے آپ کو فٹ دکھانا تھا. تو یہ سمجھ لو اس زمانے میں اندھوں میں کانا راجا تھا, ایک پڑھا لکھا انسان تھا, اس فیلڈ میں آیا. اس کے بعد پھر میں نے 2000 میں اپنی چین کھولنا شروع کی, مختلف میں نے برانچز کھولی. آج الحمدللہ 15 برانچز ہیں میری, کراچی میں بھی ہیں, کراچی سے باہر ہے, اور پاکستان سے باہر بھی ہے. تو پھر لڑکوں کو تیار کیا جو کہ کراچی سے لے کے پاکستان سے لے کے دنیا کے اندر جو آپ جائیں گے دیکھیں گے جنہوں نے میڈل. نہ صرف آپ نے خود باڈی بلڈنگ کی, بلکہ ایسے پاکستانیوں کو, ایسے ایتھلیٹ کو بھی پلیٹ فارم پرووائڈ کیا ہے. لیکن یہ جو چیز ہے, اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ سے یہ تو آپ نے کام کیا, آپ خود بھی ایک لائسنس جج ہیں جو کہ فیڈریشن کے ہیں. یہ بھی بہت بڑی, اور میرے خیال سے یو آر دا فرسٹ ون, اگر میں نہیں ہوں تو آپ اسے کریکٹ کر لیجیے گا, کیونکہ یہ بھی بڑا جاننا ضروری ہے. کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزیں ہمیں بھی نہیں پتا ہوتی کہ کون سے کہاں ایسے پاکستانی موجود ہیں جو انٹرنیشنلی ایسے فیڈریشن کے جنرل سیکرٹری بھی ہیں جو پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. تو میں تو سمجھتی ہوں ہمیں آپ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ کی توسط سے پتہ چلا کہ بھائی ایسے ہمارے پاکستانی ہیں جو صرف باڈی بلڈنگ نہیں بلکہ جج کے فرائض انجام دیتے ہیں. اور یہ بھی بتا دیجیے کہ کوئی سفارش تو نہیں آتی آپ کے پاس؟ بالکل, پاکستان میں بھی سفارش آتی ہے, باہر بھی آتی ہے, اور بہت سے ایتھلیٹ ناراض ہو جاتے ہیں. ہم پاکستانیوں کا ایک سوچ ہے کہ پاکستان کے اندر بھی, پاکستان کے باہر. میرے لیے ایک مشہور ہے کہ میں جہاں ایز اے جج بیٹھوں گا تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے ہاتھ میں تو میں کسی بھی قسم کا فیور ہے, کیونکہ دیکھیں میں خود ایتھلیٹ رہ چکا ہوں. وہ ایک باڈی بلڈر جب سٹیج پہ آتا ہے, وہ کئی دن پانی چھوڑتا ہے, نمک چھوڑتا ہے, ڈائٹ چھوڑتا ہے, اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے. اتنا آسان نہیں ہے باڈی بلڈنگ. باڈی بلڈنگ بڑا مشکل گیم ہے, مہنگا بھی ہے اور مشکل بھی ہے, بہت آسان سمجھتے ہیں اس کو. تو میرے خیال سے نہ ہم کوشش کرتے ہیں, لیکن ایلیگیشن تو آپ کو پتا ہے, جو ہارتا ہے وہ ہر حال میں ایلیگیشن لگاتا ہے. کوشش ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم کسی بھی قسم کی کسی کو فیورزم نہیں کریں. اب جیسے کہ میں بتاؤں آپ کو, ایک تھوڑی سی ڈیٹیل دوں گا کہ پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن کا میں جنرل سیکرٹری ہوں, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے میں ساؤتھ ایشیا کا ہے, پھر ساؤتھ ایشیا سے ہوتے ہیں. ہماری مدر باڈی ہوتی ہے ورلڈ باڈی, ٹھیک ہے, ورلڈ باڈی بلڈنگ فزیک اسپورٹس فیڈریشن, جس کو ہم WBPF کہتے ہیں. اس کے بعد ہوتی ہے ABBF. ABBF کی ہسٹری یہ ہے کہ ایشین باڈی بلڈنگ فیڈریشن آج سے 59 ایئرز پہلے پاکستان واز دا فاؤنڈر. 6 ممالک تھے جس میں پاکستان فاؤنڈر تھا ABBF کا. ہم نے وہاں سے ہوا کیونکہ پاکستان میں باڈی بلڈر بہت اچھے تھے. اس کے بعد ہم آتے ہیں پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن, تو یہ مدر باڈیز. اس کے نیچے پھر صوبائی آ جاتی ہیں, پھر اس کے بعد آپ کی تحصیل پہ آ جاتے ہیں, اور نیچے لیول پہ آ جاتے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن. تو ہم لوگ وہاں سے پاکستان کے اندر, کیونکہ دیکھیں المیہ یہ ہے کہ ہمارے کھیلوں کے اندر آج بھی 70% لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں, ریسرچ نہیں ہے. دنیا ہر کھیل میں اب ریسرچ کر رہی ہے. ہم جیسے ہاکی کے اندر سب سے آگے تھے اس وقت, اتنا نہیں, اب وہ سب آگے چلے جائیں گے. انڈیا تک اس وقت ریسرچ کر کے جا رہا ہے ہر چیز میں. تو ہمیں سب سے ضرورت ہے کہ پڑھے لکھے لوگ پہلے تو ہمارے سپورٹس فیلڈ میں آئے. اب جب آنے کا میں اس وقت ایشیا کے اندر بھی اور ورلڈ کے اندر سائنس اینڈ ریسرچ کمیٹی ہے ان کی, اس کا میں جنرل سیکرٹری ہوں. ساؤتھ ایشیا کا میں ججنگ کمیٹی کا جنرل سیکرٹری ہوں, اور میں خود انٹرنیشنل لائسنس ہولڈر پہلا جج ہوں. جج اور بھی ہوں گے شاید, لیکن لائسنس کسی کو نہیں ملا. میرے پاس ایشیا اور ورلڈ دونوں لائسنس موجود ہیں, جس کے اندر ہماری انٹری ہوتی ہے. ہم جب پوچھا جاتا ہے, اور ججنگ اتنی آسان نہیں ہوتی. میں آج آپ کے اس چینل کے تھرو, PTV کے تھرو لوگوں کو سب سے پہلے پورے پاکستان اور پاکستان سے باہر لوگوں کو بتاؤں, ہم جب ایز اے جج بیٹھے ہوتے ہیں, جب ایک عام آدمی دیکھ رہا ہے تو بڑا فرق ہوتا ہے اس کو دیکھنے میں. ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جو سٹیج پہ لڑکا کھڑا ہے اس نے غلطیاں کتنی کی ہیں. بے شک وہ بہت اچھا جسم ہے, آپ دیکھیں گے, آپ دیکھیں گے اتنے بڑے آرمز ہیں, اتنا بڑا جسم ہے. ہم یہ نہیں دیکھتے, ہمارا کرائٹیریا ہی کچھ اور ہے. اس لیے عموماً لوگ سمجھتے ہیں بے ایمانی ہوئی ہے. بے ایمانی نہیں ہوتی.
कहीं होती हो मुझे नहीं पता, लेकिन होता ये है उसके अंदर इतना आसान नहीं होता। हम इसमें देखते हैं कि उसने कॉस्ट्यूम कैसा पहना है, उसने कलरिंग कैसी की हुई अपनी बॉडी पे, उसने अपनी हेयर कट कैसा किया हुआ है, वो जब पोज कर रहा है तो वो फेस कैसा एक्सप्रेशन दे रहा है, कोई अजीब शक्ल बना रहा है या स्माइलिंग फेस है, उसकी बॉडी टो टू हेड तक उसकी बैलेंस बॉडी, ये तो नहीं उसका आर्म्स तो बहुत बड़े हैं बट थाइस नहीं है, थाइस बहुत अच्छी हैं, काव्स नहीं है, काव्स बहुत अच्छी है, उसका चेस्ट वीक है, मुनासिबत से हो बैलेंस बॉडी, उसके बाद वो कितनी मस्क्यूलर है, हम ये देखते हैं। आम आदमी देखता है भाई इसके तो इतने बड़े आर्म्स हैं, इतना बड़ा बॉडी बिल्डर है, ये नहीं देखा जाता। अभी रिसेंटली मेरे पास नेपाल में हुआ मेरे साथ, नेपाल में एक अफगानिस्तान से एक बॉडी बिल्डर था, बहुत ह्यूज था, बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर था, सब ने उसको दिया, मैंने और शायद किसी एक और जज ने, क्योंकि मिनिमम 9 जजेस बैठते हैं, ठीक है, तो मैंने उसको नहीं दिया, मैंने एक दूसरे को दिया मेरे पास से। अच्छा, जजिंग में हमारे ऊपर भी बैठे हुए होते हैं, वो हमसे पूछते हैं कि भाई 9 में से किसी एक या 2 ने अलग दिया तो क्या ये 9 में से बाकी पागल हैं, आप बहुत अक्लमंद हो? तो ये सवाल होता है। तो मुझसे पूछा गया कि आपने इसको क्यों नहीं दिया, तो मैंने देखें बॉडी बिल्डिंग इज अ बैलेंसिंग सिमेट्री, उस चीज का नाम है बॉडी बिल्डिंग। ये ठीक है, ही इज लुक लाइक अ मॉन्स्टर, इसको कोई बच्चा देख लेगा तो डर जाएगा इसको। दूसरा जो लड़का है वो बहुत मस्कुलर है, बैलेंस है, ब्यूटी है, उसमें हर चीज उसकी बहुत अच्छी है। तो हमने जी ओके, आप यकीन करें अगले उसमें जब फाइनल हुआ तो फाइनल में वही इंडियन लड़का जीता, वो अफगानिस्तान वाले हार गए, जो कि बड़ा झगड़ा भी हुआ उस पर, उन पर उन्होंने शोर मचाया। तो मेरा कहना यह है कि, और आपको एक और बताऊं, 50s में बॉडी बिल्डर्स के दांत चेक होते थे। अब आप कहेंगे दांत क्यों चेक होते थे? दांत इसलिए चेक होते थे, कॉन्सेप्ट ये था ना, ब्यूटी क्वीन और बॉडी बिल्डर मिस्टर, यानी हेल्दी पर्सन, नॉट अ बॉडी बिल्डर। हेल्दी मैन और वुमेन, हेल्दी इंसान के गम्स अच्छे होते हैं, तो इसलिए आप देखेंगे आर्नल्ड इंसाइक्लोपीडिया के अंदर लिखा हुआ है, तस्वीर भी है कि बॉडी बिल्डर्स के दांत चेक होते थे। दांत इसलिए चेक होते थे कि ही इज अ हेल्दी पर्सन, नॉट ओनली अ बॉडी बिल्डर। मैं तो, आप जिस तरह से बता रहे हैं, मैं तो कहती हूँ जजिंग के फराइज भी कोई आसान नहीं है, बड़े मुश्किल हैं, और क्योंकि आप पे बड़ी अहम जिम्मेदारियां आ जाती हैं। मुझे आप ये बताएं, अब तक कितने ममालिक में आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं? देखिए जी, मैं टोटल अबव 20 to 22 कंपटीशन में एज अ जज जा चुका हूं, और ममालिक हैं क्योंकि बाद ममालिक रिपीट होते हैं, तो तकरीबन अबव 10 कंट्रीज है, 10 to 12 कंट्रीज जहां पर मैं एज अ जज जा चुका हूं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज, एक सवाल मैं आपको और बता दूं, बहुत से लोग एक सवाल करते हैं कि जी आपकी फेडरेशन के मुकाबले एशिया में ही क्यों होते हैं? देखिए, एशिया में इसलिए, तो ये सवाल मैंने भी किया, हम अगर यूरोप में मुकाबला होगा, अमेरिका में होगा, उधर होगा, उधर का वीजा हासिल करना पाकिस्तानियों के लिए, अफगानियों के लिए, इंडियंस के लिए, नेपालियों के लिए, बांग्लादेश के लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो ये जो फेडरेशनें कोशिश करती हैं, थाईलैंड, दुबई, ये ममालिक जहां इजी आप वीजा ले सके और आराम से आपकी टीम जा सके। हमारे नाज़रीन को बताएं कि किन किन मौक़ों में, किन किन जो आपकी इवेंट जो थे जब आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, आपको ये मिले हैं अवार्ड शील्ड कुछ, तो अगर आप इजाज़त है तो मैं घर भी ले जाती हूँ। देखें, मुझे तो सबसे पहले मैं पाकिस्तान के बताऊं, जो ऊपर रखे मिस्टर सिंध और मिस्टर कराची 2000 के मेरे दोनों, मैंने जब मिस्टर सिंध और मिस्टर कराची जीता था तो 2000 में, तो ये तब मुझे शील्ड मिली, तब तक है। ये मेरे खुद के मुकाबले जो जीते थे उसके मेडल्स हैं, जो आज तक देख रहे हैं चमक रहे हैं, मैंने आज तक कपड़ा भी नहीं मारा इनको, ठीक है। ये मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैं ये लेके जाना हाँ, बिल्कुल आप लेके जाएं। ये सारे आ गए। समझते हैं कि कोई जंग में कोई तमगे मिले हैं जिस तरीके से लगाए, मैंने बोला हाँ, ये मुझे एक मिले हैं, ये मुझे एक मेडल मिला था आज से 10 साल पहले, इसके अंदर पीछे मेरा नाम भी है, कि ये नहीं हो सकता कल आप ले जाएं तो, लेकिन नहीं जा सकते, नाम है मेरा, नहीं लेके जा सकते। तो ये एशिया में पाकिस्तान में हेल्थ और फिटनेस पे काम करने पे मिला, ये मुझे वहां पे मिला था। और ये एक मेडल मुझे अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले मुझे ये मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने दिया है, वर्ल्ड की तरफ से, वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग फिजिक स्पोर्ट्स। अगर हम इसे फोकस कर रहे हो, बिल्कुल देखें ना कितने जबरदस्त हैं, और कितना एक जबरदस्त सा एहसास। और ये इसमें आप देखें, इसमें नाम पीछे, जो सबसे बड़ी बात कि ये कोई रख के दे नहीं सकता और कोई घर लेके जा नहीं सकता। हाँ, इसको ले जा नहीं सकता। अच्छा सुहेल साहब, आपकी हमने बड़ी ज़बरदस्त सी बात ये देखी है कि आपने फिटनेस के हवाले से जब बात होती है, सिर्फ अपने हद तक या अपने स्टूडेंट्स की हद तक नहीं रखा, बल्कि आपकी कोशिश रही है कि मीडिया में जाएं, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो,
اس بات کو, اس میسج کو لوگوں میں اویئرنیس دے سکیں کہ پلیز اپنی ہیلتھ کا خیال کریں, اپنی فٹنس کا خیال کریں. تو اس حوالے سے ہم نے آپ کو بڑا ایکٹیو دیکھا ہے, ہر جگہ ہی دیکھا ہے. تو یہ اس بارے میں بتائیں, کیونکہ آپ کے ہم نے ڈفرینٹ سیشنز بھی دیکھے ہیں اور اس کی ایک میں تصویر بھی دیکھ رہی ہوں. اگر آپ مجھے بتا سکیں کہ وہ جو سیشنز آپ نے اسٹوڈنٹس کو دیے ہیں کس طرح سے دیے ہیں, اور واقعی آپ کا پیغام جو ہے اس طرح سے لوگوں تک پہنچا بھی ہے یا نہیں؟ نہیں جی بالکل پہنچا ہے. سب سے پہلے آپ کا جو سوال کا میں جواب دے دوں کہ میرا سلوگن ہے بلڈنگ ہیلدی نیشن. میں بڑا پیٹریوٹک ہوں. میں جب کراچی سے باہر جاتا ہوں سندھ میں تو میں کراچی والا ہو جاتا ہوں. میں جب سندھ سے پاکستان میں جاتا ہوں کسی میں تو میں سندھ والا ہو جاتا ہوں. جب پاکستان سے باہر جاتا ہوں تو میں پاکستانی ہو جاتا ہوں. تو مجھے ہر پاکستانی ایک خوشی ہوتی ہے کہ یار میرے پاکستانی نے کچھ کیا. تو وہ ایک جذبہ تھا جس کا ثبوت یہ ہے بلڈنگ ہیلدی نیشن لکھا. تو میرا یہ تھا کہ میں اویئرنیس کروں. میں نے آپ کے پی ٹی وی پہ 3 سال مارننگ شو کیا ہے جس میں ہیلتھ اینڈ فٹنس, اور ابھی نہیں آج سے 12-15 سال پہلے, ابھی کی بات نہیں, جب اس فیلڈ میں کوئی تھا بھی نہیں. جب میں یعنی جبکہ میں تصویریں آپ دکھاؤں گا تو ہم نہیں پیدا ہوئے تھے. تو مقصد اس وقت کی بات ہے جب یہاں کوئی سوچ بھی نہیں تھی. تو میں نے تب سے اپنی جرنی شروع کی جس کے اندر میں سارے سوشل میڈیا, پرنٹ میڈیا سب کو لیا, لوگوں میں اویئرنیس دی, یونیورسٹیز میں جا کے لیکچر دیے, لوگوں کو ایف ایم پہلی دفعہ FM 100 آیا, اس کے اندر میں نے میسج دیا جس کے اندر ایک سوال خاص طور پر بڑا مشہور ہوا تھا. ایک خاتون فون کر کے کہتی ہیں مجھے کہ جی ہمیں تو جم جانے کی اجازت نہیں ہے, ہم کیا کریں؟ میں نے کچھ نہ کریں, گھر کی کام والیاں نکال دیں, جھاڑو پوچھا برتن خود کریں, گھر کا بجٹ بھی کم ہو جائے گا, فٹ بھی ہو جائیں گی. میں نے وہ آپ تیار نہیں ہوں گی. تو بات ساری یہ کہ کسی بھی طرح فٹ کیسے ہونا, گورا یہی کرتا ہے, وہ گھر کا کام بھی کرے گا, گاڑی بھی دھوئے گا, گھاس بھی کاٹے گا کہ میں فٹ رہوں گا, پیسے بچیں گے. ہم لوگ شرم حاصل کرتے ہیں. تو یہ ایک فرق ہے. تو بس جہاں تک ان تصویروں کی بات رہی تو یہ دیکھیں, یہ مختلف کچھ تصویریں ہیں جو میں نے مختلف یونیورسٹیز میں جا کے, ٹھیک ہے, میں نے جا کے لیکچر کہ ہاؤ ٹو ہیلدی, ہاؤ ٹو فٹ, کیا اس کے لوگوں کے سوالات ہیں. کیونکہ مجھے جو بھی لڑکوں کے خاص طور پر ینگسٹرز کے دماغ میں جو سوالات ہوتے ہیں ان کے جواب دینا, یا ان کو فٹ ہیلدی کیسے رہنا ہے, کیا بیسکس ہیں اس کی, کیا بگننگ ہے, تو وہ بتانے کے لیے میں یونیورسٹیز میں مختلف جاتا ہوں. چینلز پہ بیٹھ کر میں فری آف کاسٹ, کوئی چارج نہیں ہوتا, میں 1 روپیہ کسی سے آج تک چارج نہیں کیا. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا. جیسے جبکہ میں آپ سے بتاؤں کیونکہ اس ساری چیزوں کے لیے آپ کو اپنا ٹائم نکالنا پڑتا ہے. ٹائم نکالنا پڑتا ہے. اپنی گاڑی میں جاتا ہوں میں, یہ بھی نہیں کہ میں کسی چینل کو بولتا ہوں مجھے گاڑی بھیجیں. یہ میری اپنی ہے جرنی کی. یہ میں جب مسٹر کراچی بنا اس وقت لوگ سمجھتے تھے کہ یہ میں نے شکل اپنی لگائی ہے. یہ ہے 98 کی تصویر, 2000 سوری. تو شکل اپنی لگائی ہے سر 22 سال پہلے, اور جسم میں نے کسی گورے کا لگا دیا ہے. تو لوگ دیکھنے آتے تھے خاص طور پہ مجھے کہ یہ سچ ہے جھوٹ ہے. پھر یہ لاسٹ مقابلہ میں نے اپنا یہ کھیلا, 3 سال میں نے کھیلا. اس وقت 9/11 ہو گیا, مجھے آسٹریلیا سے آفر آئی مقابلوں کی, میرے پاس موجود ہے. انہوں نے بولا ہمارے ایونٹ کو فرق پڑے گا, یہ کھیلنے ہیں پاکستان سے. بٹ 9/11 کی وجہ سے مجھے ویزے نہیں ملے جو کہ میں نہ جا سکا. اسی شاید کو دیکھتے ہوئے, اور اس تصویر میں میرے ویسے تو شاید نظر نہ آئے, اس میں میرے وہ سٹچز نظر آئیں گے کہ میری پورا ہپ کٹا ہوا ہے اس کے اندر. تو یہ میری اپنی اچیومنٹ رہی اور ان کو لے کے چلتا رہا. یہ میرے مختلف جو ممالک میں میں گیا ہوں ایز اے جج, ایز اے آفیشل, ڈفرینٹ کنٹریز ہیں. اس میں تو اب خیر کم ہے, پرانی تصویر ہے تو اس میں 7-8 ملک ہوں گے, لیکن اب تو کافی ممالک ہو گئے. ٹھیک ہے, تو کوریا, تاشکند اور تھائی لینڈ, انڈونیشیا, پتہ نہیں کہاں کے گیا. اس کے بعد تو یہ تو 2-4 ممالک ہیں یہ شروع کی میں نے بنوائی تھی, تو دوبارہ نہیں بنی. تو یہ ویسے یہاں پہ بنوانے کے لیے جگہ میں کم پڑ جائے گی آپ کو. نہیں واقعی میں بات نہیں, یہ آپ جو میری شیلڈ دیکھ رہی ہیں اس سے کئی گنا زیادہ شیلڈ ہے میرے پاس, مختلف برانچز میں پڑی ہیں. یہ تو میں نے بس ایک رکھی ہوئی ہیں, اور بس اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو مختلف جگہوں پہ مختلف کنٹریز سے ملتی ہیں مجھے جو سرٹیفکیٹ, جیسے میں نے آپ کو بتایا سرٹیفکیٹس جو ملے ہیں. میں نے کورسز بھی کیے ہیں اولمپک کونسل آف ایشیا سے. تو بس یہی کرتا رہا, اور اب بھی میں پڑھتا ہوں. اب بھی میں ایک اپنا ٹریٹمنٹ کرا رہا ہوں کینسر کی وجہ سے, جو پاکستان میں شاید نہ پتا ہو لوگوں کو, HBOT کا. تو ہائپر بیرک آکسیجن تھراپی ہے جو دنیا میں ہوتی ہے. تو اس میں 2.5 گھنٹے ایک سب میرین ٹائپ کی مشین میں بیٹھنا پڑتا ہے. تو میں ابھی بھی ایک باڈی بلڈنگ کی کتاب ہے سلائس کے نام سے, اس کو بیٹھ کر پڑھ رہا ہوتا ہوں. وہ 2.5 گھنٹے گزارنا, ماسک لگا ہوا ہوتا ہے. تو میں اب بھی پڑھ رہا ہوں, ابھی بھی مطلب اسی فیلڈ میں ہوں, کیونکہ ظاہر مرتے دم تک ایک ہی فیلڈ ہے ابھی میں. لیکن جس طرح سے ہم نے آپ کا جذبہ دیکھا ہے, ماشاءاللہ سے آپ کی ہمت دیکھی ہے, تو آپ تو ویسے بھی جس طرح سے آپ سے ہماری بات چیت ہو رہی ہے تو اب لگ رہا ہے کہ چیزیں نارمل ہیں. لیکن ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو بھی آپ دکھائیں, بتائیں کہ بھائی
سہیل انور صاحب جیسے پہلے تھے اس جو ہے اس ساری چیلنجز سے پہلے جیسے تھے ابھی بھی ویسے ہی ہیں, اسی طرح سے آپ کا لائف سٹائل ہے, اسی طرح سے آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, جم جاتے ہیں, تو تھوڑا سا کچھ آپ کو دکھانا تو پڑ ہی جائے گا اپنے. بالکل بالکل. میں آپ کو ایک اور بتاؤں, میں بیفور ہارٹ اٹیک اور اس کے میں اس سے زیادہ فٹ ہوں کہ پہلے مجھ سے زیادہ چلتا تھا, سانس پھولتی تھی, اب مجھے آپ گھنٹوں چلاؤ میری سانس نہیں پھولتی. اور مگر بہتر, کیونکہ ظاہر ہے میں نے اپنے کھانے کو پہلے سوشلی سگریٹ پی لیتا تھا, وہ بھی چھوڑ دی, سب کچھ. اب صرف اپنی ہر ہیلتھ کی چیزیں, پہلے تھوڑا سا ڈنڈی مارتے تھے تو زیادہ مجھے فرق پڑا, میں سمجھا میں پہلے سے زیادہ فٹ ہو گیا. کیا بات ہے. تو میرے خیال سے تھوڑی فٹنس ہمیں ہمارے ناظرین کے ساتھ جی اگر آپ بالکل, ابھی شیئر چلتے ہیں, کریں گے آپ کو جم بھی دکھاتے ہیں اور اس کے اندر آپ کو ایکسرسائز بھی بتاتے ہیں تھوڑی سی کر کے, اس کے اندر بیسکس جو ہیں وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں. چلیں. ٹھیک ہے. جی, ہمارے ریئل پاکستانی سہیل انور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ کینسر جیسی مہلک بیماری سے انہوں نے فائٹ کی اور وہ اب نارمل زندگی گزارے. تو آئیے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور اپنا خیال کرتے ہیں. جی ناظرین, آپ نے ہمارے ریئل پاکستانی سہیل انور صاحب کی گفتگو سنی اور ان کا جذبہ بھی دیکھا کہ کتنا اعلیٰ جذبہ ہے کہ کوئی بھی حالات ہو, کچھ بھی ہو, کسی بھی طرح کے سرکمسٹینسز ہو, لیکن اپنے ملک کی نمائندگی کرنی ہے اور اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے. اسی بات کے ساتھ جہاں رہیں جدھر رہیں اپنا بہت خیال رکھیں. مجھے مونا خان کو اجازت دیجیے گا. پاکستان